شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر شعیب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں آئے ہیں، اور ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اس محفل میں شریک اور اس کے علاوہ پرتھ اور دنیا کے کئی ممالک اور شہروں میں کئی لوگ کسی زلف کے اسیر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، ڈاکٹر شعیب کے اسیر ہیں. ان کے اسیر رہے ہیں دلی اسیر. پرتھ میں ان کے آنے کا پتہ لگا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جس سے علم ہوا کہ ہم ہی نہیں تنہا، الفت میں تیری رسوا، اس شہر میں ہم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کئی دہائیاں پاکستان میں تعلیم کی آبیاری کی ہے، افرادی قوت کی اعلیٰ درجے کی تربیت کی. وہ موقع جس کی بنا پر ان کے شاگرد اور ان کے ادارے میں کام کرنے والے دنیا کی نامور یونیورسٹیوں جیسے MIT، اسٹینفرڈ وغیرہ میں داخلہ لے پائے. غرض عملی مثال ہیں کہ 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے، 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے تعلق ادبی اور غیر ادبی ہے. میں ڈاکٹر شعیب سے تعلق کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں. اردو ریاضی میں کہتے ہیں کہ تناسب راست، ڈائریکٹ پروپورشن. 1986 سے ڈاکٹر صاحب سے ایک راست تعلق رہا ہے، جس میں کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جب میں داخل ہوا تھا تو یہ رہنمائی کے لیے ہم سے 1 سال اوپر تھے. مگر اس تناسب راست، اس راست تعلق سے پہلے بھی ہمارا ایک عکسی تعلق بھی رہا ہے. لاہور کے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میں یہ ہم سے اوپر کی جماعتوں میں تھے. گو وہاں ان سے ملاقات نہیں رہی کیونکہ وہ اسکول اتنا بڑا تھا کہ ایک کلاس کے ہی 10 سیکشن ہوتے تھے، یعنی کہ 9 کے A سے لے کے J تک 10 سیکشن ہوتے تھے. سو اپنے ہم جماعتوں کو ہی جاننا مشکل تھا، چاہے کہ سینئرز کو جانیں. مگر جب 1986 میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، جب یہ طالب علم تھے، تو جانا کہ ایک دلی تعلق ان سرخ اینٹوں کی بنی راہداریوں اور اونچے روشنداروں والی جماعتوں کے کمروں میں بیٹھنے کا مشترک رہا ہے کہ وہاں کی خوشبو ہم محسوس کر پا رہے تھے. پہلے غیر ادبی بات کہ کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ہم ایک ہی ہاؤس میں تھے، ایک ہی عمارت میں رہائش پذیر تھے. ہم دونوں ایتھلیٹکس ٹیم میں اکٹھے رہے. میں دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، جبکہ ڈاکٹر شعیب ہائی جمپ لگاتے تھے، جس میں 2 ڈنڈوں کے درمیان تنی رسی اونچی سے اونچی ہوتی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب اس وقت سے ہی بلندیوں کو زیر کرنا جانتے ہیں. مجھے علم ہے ان کے سارے سفر کا، کیونکہ میں اس سے پوری بخوبی واقف ہوں کہ اس میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا. اور ڈاکٹر صاحب مثال ہیں، بقول شاعر، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. لوگ ڈاکٹر صاحب کی ہائی جمپ سے لے کر آگے کی کامرانیوں پر واہ واہ کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں. مگر ہم وہ ہیں جنہوں نے ایک مقابلے میں ہارنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا یہ نعرہ جو یہ لگا رہے تھے وہ بھی یاد ہے کہ ہم جان کے ہارے، اور ہم پیچھے اس گروہ میں تھے جو ہم آواز جوابہ غزل نعرہ لگاتے تھے، واہ بھائی واہ، ہم جان کے ہارے، واہ بھائی واہ، ہم جان کے ہارے، واہ بھائی واہ. سو ہم نے ان سے سیکھا کہ جیتنے پر تو واہ واہ ہے ہی، ہارنے پر بھی واہ کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. آگے یہ تو غیر ادبی تعلق تھا. ادبی تعلق کہ یہ ہمارے استاد رہے ہیں. انجینئرنگ کی ڈگری میں جب ہمیں مشکل اسباق سے پیش آتے تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے مدد لینے کے لیے. PhD میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. غرض زندگی میں ہمیں ایک نمونہ دیا، ایک رول ماڈل کہ جس کی طرف دیکھ کر ہمت، ایک تقویت ملتی رہی. کالج آف ایروناٹیکل میں اپنی پڑھائی کے میز پر ان کا ڈیزائن کیا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو
تو ایک دفعہ میں ان کے کمرے میں گیا تو ایک ڈیزائن کیا ہوا مختلف رنگوں کا ایک ڈیزائن تھا جس میں انہوں نے اپنے کوئزز اور 1 آورس کے نمبر لکھتے تھے. وہ چونکہ آپ کو پتہ لگتا رہے, یہ کمپیوٹر سے پہلے کا دور تھا, تو آپ کو اپنی پوزیشن پتہ لگتی رہے اور آپ اس لحاظ سے محنت. اور تو ان کی درخواست میں نے کی کہ یہ آپ مجھے بھی ایک دیں. تو میں نے اپنے جس پر وہ لے کر میں نے ان سے ایک لیا اور اپنے پڑھائی کے میز کے سامنے وہ لگایا, جس پر میں اپنے ٹرم کے رزلٹ لکھتا تھا کہ کارکردگی پر نظر رہے. ماشاءاللہ. تو جب یہ انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر کے پنڈی میں نوکری کر رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا, ان کے کمرے میں, تو پتہ لگا کہ یہ مقابلے کے اسکالرشپ کے بعد امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اگلا ہدف مل گیا اور ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑے اور SNT اسکالرشپ کے لیے ہم نے بھی تیاری شروع کر دی. اور بھی کئی کہانیاں ہیں, جس میں ایک کہانی کانفرنس میں انہوں نے مجھے میزبانی کے لیے چنا تھا اور میں نے وقت سے پہلے ہی کھانا کھلوا دیا تھا اور اس کے بعد بڑی دوڑ لگی تھی لوگوں کی. تو باتیں بہت سی ہیں مگر بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے. عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویری گڈ. ماشاءاللہ. نثر لکھنے میں ان کا اپنا ہی انداز کمال ہے. ہمیشہ نثر ہی جی بالکل نثر ہی لکھنا زیادہ مشکل کام ہے. نثر لکھنا بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں نثر لکھنے والے تو ختم ہی ہو گئے. یہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا, میں نے 4 سے 5 کے درمیان میں لکھا ہے جب میں, اور آپ نے کہا نا میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں نے شکر ادا کیا کیونکہ میں یہ لکھ رہا تھا.